اللہ نہیں چاہتا کہ تم کسی سے اپنی نفسی خواہش کے لیے ایک دن کی زندگی کے لیے کسی کے آگے سر اٹھاؤ، سر جھکاؤ۔ اللہ کہتا اس ایک دن کے لیے بھی میرے آگے سر جھکانا، میں وہ دن بھی تیرا گزار دوں گا، کیونکہ میں نے ہی تو تجھے زندگی دی ہے دن والی، اور میں نے ہی تجھے زندگی دی ہے رات والی۔ تجھے نہ دن والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ رات والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ قبر والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ شعور والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ آزادی والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ بھروسے والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ توکل والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ صبر والی کوئی تجھے زندگی دے سکتا ہے، اور نہ ہی طاقت والی تجھے زندگی دے سکتا ہے، نہ کامیاب والی زندگی تجھے کوئی دے سکتا ہے۔ اللہ نے تجھے بتا دیا کہ کوئی تجھے زندگی وہ نہیں دے سکتا جو میں تجھے زندگی دے سکتا ہوں، یعنی کہ کامیاب والی زندگی بھی میں دیتا ہوں۔ صبر، استقامت، بھروسہ، یقین، انعام، فضل، کرم، رحمت، شفاعت والی بھی زندگی تمہیں اللہ ہی دیتا ہے۔ جب ہر زندگی سکون والی، اطمینان والی، نور والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، غذا والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، بقا والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، عطا والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، قرب، سلامتی، دوستی، حیا والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، بھروسے والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، دوستی والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے۔ جب تمام زندگیوں کے تمام اصولوں کا تجھے علم ہوگا تو کبھی بھی کسی نفس کا غلام نہیں ہوگا۔ غلامی کے لیے انسان کو غلامی سے نکالنے کے لیے تمام زندگیوں کا شعور دینا پڑتا ہے کہ اللہ کے پاس تمہاری جو بھی زندگی ہے، کہیں کی بھی زندگی ہے، زمین والی ہے، قبر والی ہے، شعور والی ہے، سانسوں والی ہے، یقین والی ہے، کیسی بھی تمہاری زندگی ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور اس زندگی کا وارث کون ہے؟ اللہ۔ اور اس زندگی کو زندگی کا شعور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس زندگی کو نور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی کہ زندگی بھی اللہ کی، شعور بھی اللہ کا، نور بھی اللہ کا۔ اے بندے، جب تیرے پاس تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں کسی کا غلام ہو؟ اللہ نے تو تجھے سب کچھ دیا ہے۔ جب تجھے پتہ چل جائے گا کہ جس طرح بادشاہ کو اللہ دے رہا ہے وہی تو اللہ ہی دے رہا ہے، جب اس بادشاہ کو، امیر کو اللہ دے سکتا ہے، انبیاء کو اللہ دے سکتا ہے، رسولوں کو اللہ دے سکتا ہے، اولیاء کو اللہ دے سکتا ہے، ظالم بادشاہوں کو اللہ دے سکتا ہے، کافر کو اللہ دے سکتا ہے، منافق کو اللہ دے سکتا ہے، تو ہر جگہ تو دیکھے گا، غور کرے گا تو تجھے نظر آئے گا اللہ دینے میں قادر ہے۔ تو پھر تم پر لازم ہو جائے گا کہ میں کیوں کسی اور سے مانگوں جب اللہ دینے میں قادر ہے۔ باقی کوئی دینے میں قادر نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ اس سے شفا مانگو، وہ قادر ہے، دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے خزانے مانگو، وہ قادر ہے، وہ دے گا۔ اس سے جو مانگو گے وہ دے گا، مگر بندہ تمہیں ہر چیز نہیں دے سکتا۔ وہ جب بھی دے گا احسان کرے گا۔ کیا کرے گا؟ احسان کرے گا۔ تو اس احسان کی وجہ سے تیرے اوپر لازم ہو جائے گا کہ تو اس کا احترام کرے۔ کیا کرے؟ احسان کا احترام کرنا بھی لازم ہے۔ مگر وہی تو نے رب سے مانگا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو احسان والا ہو جاتا،
مانگنا جائز ہے. کیا ہے؟ مومن سے مانگ سکتا ہے، مدد لے سکتا ہے، مگر سب سے بڑا ایمان کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو. ہو سکتا ہے جس مومن کے پاس تم گئے ہو وہ تیری مدد نہ کر سکے، اس کے پاس اتنا خزانہ ہی نہ ہو، مگر اللہ کے پاس تو خزانے کم نہیں ہوتے. اللہ کے خزانے نہ کم ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ دینے کا منع کرتا ہے. اس لیے تو اللہ نافرمانوں کو بھی دے رہا ہوتا ہے تاکہ ایمان والوں کا یقین کبھی ڈولے نہ اللہ کے دینے پر. یہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی اللہ کی عظمت کی تعریف ہے کہ وہ بغیر جو ایمان نہیں اللہ پہ رکھتے انہیں بھی دے رہا ہوتا ہے تاکہ ایمان والا سوچے کہ جب اللہ انہیں دے سکتا ہے تو میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین آسمان کے خزانے تیرے لیے میں نے کھولے ہوئے، تو مجھ سے مانگ. وہ اللہ سے نہیں مانگتے پھر بھی اللہ انہیں دیتا ہے. تو مانگ کر کہے کہ اللہ نے مجھے دیا تو تیرا یقین اللہ پہ ہے ہی نہیں. اللہ سے مانگنے والے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے دے نہیں رہا، مگر اللہ کی تعریف ہے تقسیم بھی مانگنے والے کو معلوم ہونی چاہیے. کبھی اللہ تھوڑا دیتا ہے، کبھی اللہ بہت دیتا ہے اور کبھی اللہ بے پناہ دے دیتا ہے، یعنی کہ اپنی بے نیازی سے بھی دے دیتا ہے. لوگ پھر ان سے بے نیاز کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں. جن کو اللہ اپنے صفتوں سے دے دیتا ہے وہ سب کو دینے والا ہو جاتا ہے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی صفت سے دیا ہوتا ہے. پھر لوگ انہیں اللہ کی صفتوں سے پکارتے ہیں کیونکہ وہاں اللہ کی صفت نظر آتی ہے لوگوں کو. تو یہ اللہ کی صفت جہاں نظر آئے وہاں لوگ اللہ کی صفت کا نام لیں گے. تو جب صفت کا نام لیں گے تو ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ صفتیں کن کو دیتا ہے. جب حدیث پاک سے اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کہ اللہ اپنی صفتیں کن کو عطا کرتا ہے تو نبی فرما دیں گے کہ اللہ اپنے دوستوں کو اپنی صفت عطا کرتا ہے تاکہ کوئی بھی ان کے پاس مانگنے والا آئے تو یہ نہ کہے کہ ہم دے رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی صفت سے دے رہے ہیں. تو پھر لوگ انہیں غریب نواز بھی کہہ دیتے ہیں، خواجہ بھی کہہ دیتے ہیں، سخی بھی کہہ دیتے ہیں، داتا بھی کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ نام ان کا اور ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہوتی ہے اپنے خزانوں سے انعام پانے کے لیے. وہ ان صفتوں سے اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں اور اللہ ان صفتوں کی وجہ سے ان پہ اپنی عطائیں کرتا ہے اور وہ عطائیں اللہ کی مخلوق پر نچھاور کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی بھی تعریف اپنے اسموں سے ہی کرواتا ہے اور اپنی بھی تعریف اپنے اسموں سے ہی کرواتا ہے. جب دونوں تعریفیں ہم جان لیں گے کہ اللہ اپنی تعریف کے لیے بھی اپنے اسموں کو ذریعہ بنایا ہے اور بندے کی تعریف کے لیے بھی اللہ نے اپنے اسموں کو ذریعہ بنایا ہے. بندہ بھی خود سے تعریف والا نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے وہ تعریف والا ہے. اور جب اللہ اکیلا تھا، واحد تھا، ہمیشہ واحد رہے گا، مخلوق نہیں تھی تو اللہ نے اپنے اسموں کو بھی ظاہر نہیں کیا تھا کیوں تعریف کروائی نہیں تھی نا اس وقت. جب اس نے تعریف کروانی چاہی تو اپنے اسموں کو ظاہر کر دیا، اپنی صفتوں کو ظاہر کر دیا، اپنی تجلیوں کو ظاہر کر دیا.
اپنے خزانوں کو ظاہر کر دیا، اپنے حسن کو ظاہر کر دیا پردوں کے پیچھے، اور پردے بھی برداشت نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اگر پردہ اٹھ جاتا تھا تو لوگ وہ بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے. وہ تجلی انبیاء اکرام کے چہروں پہ اللہ نے ظاہر کی اپنے نور کی، وہ بھی انبیاء کا نور نہیں تھا، اللہ کا نور تھا. اللہ نے انبیاء کو دیا، اللہ نے ہی اولیاء کو دیا، اللہ نے ہی اپنی مخلوق کو دیا، اللہ نے ہی کافروں کو دیا، اللہ نے ہی منافقوں کو دنیا میں دیا، اور اللہ نے ہی مومنوں کو دنیا میں دیا. تو دینے والا ہر کسی کو اللہ ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہو. جب تک تم اللہ سے مدد مانگتے رہو گے اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. مدد کے اللہ رسول سے بس تم طریقے پوچھ لینا کہ اللہ کن ذریعوں سے مدد کرتا ہے، ان طریقوں کے لیے تم اللہ والوں کے پاس، علم والوں کے پاس جایا کرو تاکہ تمہیں طریقے معلوم ہوں کہ کن ذریعوں سے اللہ مدد کرتا ہے.